अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहम मादर में तख्लीक इंसान के मराहिल कुरान और हदीस की रोशनी में और यूजेनिक अस्कात हमल की शरई हद। ख्वातीन हजरात, आज हमारी गुफ्तगू का यही मौजू जो हम पिछले तमाम लेक्चर्स में आपके सामने मुझे आप शर्फ हासिल हुआ कि ये मैं आपको पेश कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हद्यि हद्यु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम मराहिल के अंदर हमने इंसान की जो तख्लीकी मराहिल है वो भी मुकम्मल कर लिए और यूजेनिक असलात हमल का भी जो शरई हद है उसके सिलसिले में इब्तदाई गुफ्तगू वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसको भी सीख लिया। अब आइंदा उसी आगे से उसी गुफ्तगू को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हदीस ही आपके सामने हमेशा पेश करता हूँ, वो अल्फाज फिर दोहराने लगा हूँ। इन अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमा, बेशक तुम में से हर एक की तख्लीक का मादा उसकी माँ के पेट में 40 दिन जमा किया जाता है। सुम्मा यकूनु फी ज़ालिका अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर वो हो जाता है उसमें अलका उसके उसी के मिसल। सुम्मा यकूनु फी ज़ालिका मुदअतन मिस्ल ज़ालिक, फिर वो हो जाता है उसमें मुदअ उसी के मिसल। सुम्मा युरसलुल मलकु फयनफुखु फीहि रूह, फिर वो भेजता है एक फरिश्ता और वो उसमें रूह फूंक देता है। ख्वातीन हज़रात, ये जो इंसान हमने जो देखा है उलमा के माबैन इख्तलाफ, वो उसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मैंने नीचे लिखे और मैंने बड़े इसको दानिश जित जो मेरे मुश्किल मैं मुमकिन हद तक मैं इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था जो वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। और इनका ये मतलब है, जो ऐसा नहीं है कि मैंने इस मतलब के बगैर ये अल्फाज लिखे हों, कि ये इख्तलाफात जो हैं या इख्तलाफ राय जो है या शऊरी है या गैर शऊरी है, और ऐन मुमकिन है ये लापरवाही की वजह से हो या किसी तासुब की वजह से, और तासुब के अंदर दीनी तकब्बुर भी आ जाता है। तासुब ही के अंदर इंसान का जो अपना एक खास तर्ज फिक्र, एक खास, मैं इनके अल्फाज इस्तेमाल करूं, कोई खास फिरका, खास मसलक, सब तासुब ही के अंदर शामिल है। मैं इसमें एक दो मिसालें आपको आम अंदाज में बयान करना चाहता हूं, क्योंकि इंसान का जो लेक्चर दे रहा होता है तो उसका ज़्यादातर टारगेट तो जो है वो मेजॉरिटी जो दरमियान का तबका होता है वही उसकी उसका टारगेट वही होता है। ना ज़्यादा बहुत आलिम लोगों के लिए और ना बहुत नीचे लोगों के लिए, लेकिन जो मतवस दर्जे के शागिर्द बैठे होते हैं उनके मुतल्लिक है। मैं उनकी मिसाल, उनके लिए ये मिसाल देने लगा हूँ कि देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्त एक रहम में रहम ठहरता है, किसी में रहम का मादा शुरू होता है, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को नाजिल कर देते हैं और वो अल्लाह ताला के हुक्म से उस रहम पर फरिश्ता नाजिल हो जाता है, कायम रहता है। वो अपने रब को बताता है रहता है, या रब नुतफा, या रब अलका, या रब मुदगा। लिहाजा ये उसकी जेर निगरानी सारा ये मामला हो रहा है। इसके लिए उलमा ने एक राय पेश की है कि ये जो एक फरिश्ता आता है 42 रातों के बाद, जो हजरत हुजैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस बयान कर रही है, वो फरिश्ता ये वाला फरिश्ता नहीं है, वो एक और अलग फरिश्ता है जो उस वक्त अल्लाह ताला भेजता है और वही तकदीर भी लिखता है। हजरत, ये जो बात है ना, ये पहले मैंने मिसाल पेश आपके सामने की है, यह राय है, राय रहेगी और आखिर क़यामत तक ये राय ही रहेगी। इसमें कभी भी हकीकत सामने नहीं आएगी, क्योंकि ना फरिश्ता किसी ने देख सकना है और ना देख सकेंगे। लिहाजा ये एक राय कायम रखना है।
کہ فرشتہ یہ وہی والا ہے یا دوسرا اور فرشتہ آتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ معاملہ ہوگا. دوسرے آپ دیکھیے سورۃ الطلاق کے اندر آخری آیت ہے، سورہ کی 12 نمبر آیت ہے، ٹوٹل آیتیں ہی 12 ہیں سورۃ الطلاق کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، 7 ہی زمینیں بنائی، اسی کے مثل زمینیں بنائی، اور ان میں اللہ کے احکام اترتے ہیں. یہ واحد مقام ہے قرآن شریف کا جس کے اندر 7 زمینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب اس کے متعلق مختلف رائے ہیں لوگوں کی، مفسرین کی. کسی نے کہا یہ زمین کی کیسی ہوں گی، اس میں کیسی اس کے اندر مخلوق ہوگی، کیسے احکام نازل ہوتے ہوں گے. اب یہ سب رائے ہیں، لیکن یہ رائے کسی ایک دن آ کر بالکل واضح طور پر کھل بھی سکتی ہے. اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ان زمینوں میں مخلوق ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو ظاہر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ظاہر ہو اور سامنے ظاہر ہو جائے کہ لو بھی اس کے اندر اس طرح کی مخلوق ہے، تو پھر وہ رائے نہیں رہے گی. پھر ان کی رائے کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا جو صرف کہہ رہے تھے کہ مخلوق ہے یا نہیں ہے. پھر وہ رائے رد ہو جائے گی اور وہ رائے کو مانا جائے گا جو اس وقت حقیقت عیاں ہوگی. اب میں آپ کو اس تمہید کے بعد کہتا ہوں کہ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے جو گفتگو دونوں مثالیں دی ہیں اپنے اسی عنوان کے واضح کرنے کے لیے دی ہیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی فرض کیجئے حقیقت سامنے آ جائے تب بھی نہ مانے، تو پھر وہ اس کی شعوری ماننا ہے اور پھر اس کا وہ تعصب ہے. اور اگر کوئی اس میں بھی تب بھی لاپرواہی سے کام لے رہا ہے تو وہ لاپرواہی میں آئے گا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لہٰذا حضرات، خواتین و حضرات، جب حقیقت نمایاں ہو جائے اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. رائے ایک رد ہو جاتی ہے، دوسری رائے مان لی جاتی ہے. اب یہ اختلافات کا تجزیات میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور 5 تجزیات میں پیش کر چکا تھا. میں صرف آپ دہرا رہا ہوں کہ یجمع خلقہ جمع کیا جاتا ہے تخلیق کا مادہ، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو تخلیق کا مادہ اکٹھا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن میں ہوتا ہے. اس کو محدود کر دینا صرف ایک نطفے کے اوپر، یہ انسان کی اپنی کمی ہے ذہن کی. ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. اور یہ بڑی عظیم 2 الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ علمی خزانہ ہے یہ 2 الفاظ. پھر تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث کے متن میں لفظ نطفہ ہے. یہ جو نطفہ کا اندراج ہوا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نطفہ کے میں نے آپ کے سامنے ساری حدیث رکھ دی، مسلم کی بھی، بخاری شریف کی بھی، اور پھر ابن ماجہ کی بھی رکھی، اس کے علاوہ جامع ترمذی کی بھی رکھی، اور دوسری حدیث بھی رکھی کہ جس میں اندر یوما کا بعد فل سٹاپ ہے. نطفہ صرف اگر لگایا ہے تو کسی نے اس کی جسارت کی ہے، یا اس نے سمجھ لیجئے کہ اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے جو نطفہ لکھا، کیونکہ نطفے نے اس کے سارے ترجمے کو بدل دیا. اور میں نے یہ عبد الجواد الصاوی کا آرٹیکل ہے اطوار الجنین و نفخ الروح، اس میں ان کے الفاظ جو تھے میں نے آپ کے سامنے لکھے، کیونکہ عالم ہے اور سعودی عالم ہے اور باقاعدہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسی اسلامک سٹڈیز میں. ان کا یہ الفاظ ہے کہ یہ نطفہ کا لفظ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں. اب میں نے آپ کے سامنے اس ضمن کے اندر ایک حدیث رکھی تھی، وہ حدیث میں پھر پڑھ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر لے. حضرات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں ہے، باب جو ہے اس کے 38 ہے، حدیث 110 نمبر ہے. اب جو جان بچ کے جھوٹ بولنا ہے، یہ حدیث آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ متواتر کی حدیث ہیں. متواتر کی حدیث ہیں وہ جن کی 10 سے زیادہ راویوں نے اس کو کوٹ کیا ہو، وہ متواتر کی حدیث ہوتی ہیں. یہ 70 صحابہ نے کوٹ کیا اس حدیث کو. 70 سے زائد صحابہ ہیں جنہوں نے یہ الفاظ کوٹ کیے ہیں اور یہ حدیث بیان کی ہے. لہٰذا یہ بالکل ہمیں بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ کسی لفظ کا اندراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کی اپنی اخلاقت میں ڈالنے کی بالکل عین اسی کی نشاندہی ہے، اور وہ جھٹلانا بستر طریقے سے ہوتا ہے. اگر کسی کو پتہ چل گیا اور پھر بھی وہ اس کو قائم رکھتا ہے تو پھر وہ بھی جھٹلانے ہی میں شامل ہے، وہ شعوری جھٹلانا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ اس لفظ کو اپنی تصحیح کر لے اپنی زندگی کے دنوں میں ہی، کیونکہ بعد میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات یہ چوتھا، یہ جو ہم نے نطفہ اور الہ کا مطلب دیا، میں نے کہا یہ الاربعین نوویہ کہ میں نے کتاب میں ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ پھر پانچواں دیکھیے جو چوتھا معاملہ تھا کہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 42 راتوں کے بعد اعضاء کی تشکیل کا آغاز ہو جاتا ہے، لہٰذا صرف مادہ ہی اکٹھا نہیں ہوا، اور مادہ اکٹھے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی اعضاء کی تخلیق بھی شروع کر دی۔ اب یہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے، علم جنین یا ایمبریولوجی کے کتابوں میں یہ بالکل واضح ہے۔ تو کیا اس واضح بات کو، جس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی، اس کو ہم کسی کے خیال کے اوپر چھوڑ دیں؟ یہ تو نعوذ باللہ ہرگز اس بات کی اجازت نہ دین دیتا ہے، نہ کوئی دنیاوی علم دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی کہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، میں دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب نطفے پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، بھیجتے ہیں، جو اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے۔ یہ اوپر اگر آپ اس میں دیکھیں عربی میں بہت سمپل سا لفظ ہے کہ فصورہا، اس کی صورت بناتا ہے، وہ خلق سمعہا، اس کی سماعت بناتا ہے، کان بناتا ہے، وہ بصرہا، اس کی آنکھیں اور اس کی جو ہے بصارت بناتا ہے، وہ جلدہا، اس کی جلد بناتا ہے، وہ لحمہا، اس کا گوشت بناتا ہے، وہ عظامہا، وہ اس کا ہڈیاں بناتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ معاملہ ہے جو بالکل اب ایک ایک چیز واضح کر رہا ہے یہ بات۔ اور یہ کس دن؟ یہ حضرت، یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 42 دن، اور یہی وہ 42 دن ہیں جس کے اندر آ کے فرشتہ پھر پوچھ کے تقدیر لکھتا ہے۔ اب یہ باتیں جو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، یہ جو حدیث ہے اس یہ موقف کی تائید کر رہی ہے پہلے گروپ کی، کہ نطفہ علقہ مدغہ 40 دن میں مکمل ہو گئے، 42ویں دن اور 40ویں دن سے آنورڈز جو ہے وہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اس نے تردید کر دی بڑے کھلے الفاظ کے اندر دوسرے موقف کی کہ 40 اور 40 دن یہ نطفے علقے اور مدغہ کو لگتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق جو ترجمہ لوگوں نے کیا، اس میں تو فرشتے نے آنا تھا 120 دن کے بعد، کیونکہ مدغہ مکمل ہونا تھا 120 دن، اور اس کے بعد فرشتے نے آنا ہے جو حدیث کے اندر واضح ہے۔ لیکن یہ فرشتہ تو آ رہا ہے 42 راتوں میں۔ اب اس کے متعلق جو جن کا وہ موقف تھا انہوں نے اس میں تطبیق کی ہے، اور حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ انہوں نے تطبیق کی دونوں احادیث کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب ایک ہی پائے کی احادیث ہوں تو آپ کسی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے، ایک حدیث کی بنا پر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے لوگ پہ تطبیق کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کا جو دور ہے وہ 751 ہجری کا ہے، اور 751 آپ کی پیدائش ہے، 691 آپ کی پیدائش ہے، 751 میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ عیسوی سال بھی میں نے لکھ دیے ہیں 1292 سے لے کے 1350۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور عالم کا بھی پیش کروں گا، اور وہ ان سے پہلے کے عالم ہے، وہ بھی ابھی میں آپ اگلی سلائیڈز کے اندر وہ آ جائے گا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب میں دیکھیے تجزیہ نمبر 6 ہے کیا؟ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مجمل ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبین ہے، واضح ہے۔ اب اصول جو احادیث کو سمجھنے کا ہے، محدثین نے جو اصول بنایا ہے کہ مجمل حدیث کو ہمیشہ مبین حدیث کے تنازل میں سمجھا جائے گا، لہٰذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو کہ بالکل واضح انداز میں بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس کے تنازل میں حضرت ہم مجمل حدیث جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو سمجھیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو پہلی لائن ہے وہ تو ہم بالکل پڑھ چکے، اب دوسری لائن کے اندر 3 الفاظ ہیں، تیسری لائن میں بھی 3 ہی الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہم سما کو سمجھیں گے، ایک فی ذالک سے کیا مراد ہے، اور پھر مثل ذالک سے کیا مراد ہے۔ اب یہ الفاظ کو سمجھنا
کس کے تنازل میں سمجھیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تنازل میں سمجھیں گے، جو محدثین کا قانون ہے، انہی کا اصول بنایا ہوا ہے، اسی میں علماء ہی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ 3 الفاظ اہم ترین الفاظ ہیں، ہم سمجھیں گے کہ ان کی نسبت کس طرف ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت علامہ ابن القانی، جن کا بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ 651 ہجری کے عالم ہیں، محدث ہیں، اور انہوں نے صرف عربی کا متن پڑھا، صرف عربی کا متن، اور نطفہ، علقہ اور مدغہ کے مراحل کے لیے آپ نے بالکل نتیجہ خیز تحریر کر دی کہ یہ 40 دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اپنے دور کے عالموں کو وہ سمجھایا انہوں نے، اور یقیناً یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اور بہت سے علماء ہوں گے جو اسی پائے کے مسلمان عالم ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تینوں مرحلے حدیث کا متن بتا رہا ہے کہ یہ تینوں مرحلے 40 دن میں مکمل ہو رہے ہیں۔ اب یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ علم جنین کا تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ جب دیکھیے 1920-30 یہ اگر ہم اس صدی میں دیکھیں تو تب جا کے علم جنین کا صحیح معنی میں علم آنا شروع ہوا ہے، صحیح معنی میں، اور وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیے کہ کتنی غلط فہمیوں کی بعد ہم نے اس تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا علم جنین کا آغاز بھی نہیں ہوا، لیکن یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا صرف عربی متن پڑھ کر کہ اس کا تو نتائج ہے کہ یہ تینوں مرحلے مکمل ہو گئے 40 دن میں۔ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، خواتین و حضرات، صحابہ کا تو کوئی سوال اس روایت میں ملتا ہی نہیں، کسی جگہ نہیں ملتا۔ صحابہ تو اس قسم کے سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، وہ تو اکثر عملاً سوال کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، آپ نے یہ نہیں پوچھا صحابہ کسی نے کہ کون سا فتنہ آئے گا، کب آئے گا، کیسا ہوگا، کسی نے یہ نہیں پوچھا۔ آپ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ تھا عملی پہلو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحابہ نے تو اس پہ کوئی سوال روایت میں ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کا معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ صحابہ نے اس کے مطلب کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور ان کے لیے یہ غیب کا علم تھا، انہوں نے فوراً آپ کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے، انہوں نے غیب پر یقین لیا۔ اب یہ دیکھیے علامہ ابن ملکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 651 ہجری میں یہ جو مثل ذالک کا لفظ ہے اس کی وضاحت کیا کتنی تفصیل کے ساتھ۔ یہ چونکہ عربی میں ہے، میں آپ کا اس کے ترجمے کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہی کی بات کہ مثل ذالک کو انہوں نے بہترین سے، کیونکہ اسی کے مثل اس کو لوگوں نے ڈیز کے اوپر کاؤنٹ کر لیا، حالانکہ یہ ڈیز پہ کاؤنٹ نہیں ہے۔ وہ خود کس طرح بیان کر رہے ہیں یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ثم یکون فی ذالک علقۃ مثل ذالک، کہ یا وہ اس میں الفاظ کو دیکھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں مثل ذالک کا الفاظ ہے، ہمارے علماء میں کچھ لوگوں نے اس کو کہہ دیا اتنی ہی مدت۔ اب اس کے اندر مدت کا تو لفظ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس معاملے کو اس کے لفظ کی جو جتنی اس کی وسعت تھی انہوں نے اس کو تنگ کر کے صرف مدت میں ڈال دیا۔ حالانکہ مدت ایک ضمن ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اسے رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح القا بن جاتا ہے، مثل ذالک اسی کے مثل، اسی طرح آپ نے کہا کہ اس کے بعد وہ اسی طرح مدغہ بن جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ اور یہ تحریر علامہ ابن عزم القانی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے، میں وہ الفاظ بہ لفظ پڑھتا ہوں کیونکہ عالم کا لفظ ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ انہی ذکر شدہ 40 دنوں میں، یعنی کہ حمل کے ان 40 دنوں میں بالکل صحیح اور مکمل انداز میں علقہ بن جاتا ہے، پھر انہی تذکرہ شدہ 40 دنوں میں اپنا حصہ لیتے ہوئے حمل میں سے پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے وہ آغاز تو نطفے سے ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نطفہ نے 2 نطفے ملے تو علقہ اور مدغہ بھی بنے، لہٰذا نطفے نے تخلیق اپنے حصے کے لی،
अलका ने अपने हिस्से में लिए चंद दिन, फिर मुद्गा ने अपने दिन लिए, लिहाजा इन तीनों ने ये मुकम्मल हो गए। लिहाजा आप ही का लफ्ज है, लिखते हैं कि ये तश्कील अमूमी लिहाज से है, मखसूस अंदाज से नहीं है। मखसूस अंदाज तो हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में मिलेगा, वसव्वरहा व लहमहा व जिल्दहा वो सारे का सारे मामलात उस उधर मिलेंगे। लेकिन आपने ये अल्फाज हैं अल्लामा के, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 651 हिजरी में हमारी अल्लाह ताला का फजलो कर अहले जुबान है, और अहले जुबान जो थे वो बिल्कुल अपने इस अंदाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को पूरी तरह समझते थे। अपने हमने इसको मजीद आपने बयान करते हुए ये फरमाया है कि इसका मिसल दो तरीके से लिया जा सकता है। मिसला जालिक, इतने ही दिनों में बन जाना, यानी कि 40 40 40 ये लिया जा सकता है। और लिया किस तरह गया है कि आगे नुतफा लफ्ज लिख दिया गया, लिहाजा वो जो 40 दिन थे वो नुतफे की तरफ सारा का सारा शाम हो गया, बना दिया। और इसकी दूसरे एस्पेक्ट पे देखा ही नहीं कि ये वैसी ही मुकम्मल शक्ल बन जाना, मिसला जालिक, जिस तरह नुतफा मुकम्मल शक्ल में इख्तियार कर लिया, उसी तरीके से अलका ने मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ली, फिर मुद्गा ने मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ली। ये है इसका हदीस का मतलब। अब ये मैंने इंग्लिश के अल्फाज भी इसमें लिख दिए ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। ये जो फ्रेज है लाइक दैट, मिसला जालिक, आप इसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ टाइम पीरियड भी, और रिपीटेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विच इज इन ऑल दी स्टेजेस ऑफ अलका एंड मुद्गा, जो भी तीनों स्टेजेस हैं। अगर आप मुद्गा नुतफा का डालें तब भी आज में कंप्लीशन ऑफ फॉर्म में आएगा। लिहाजा उन्होंने बिल्कुल अपने उलमा को वाज़े अंदाज में कर दिया। लेकिन ठीक है, इख्तलाफ राय हुआ, लोगों ने फिर भी तदबीक करने की। ये तदबीक से पहले के आलम है, वो 691 में पैदा हुए, ये 651 हिजरा के अंदर बयान कर रहे हैं। पैदा तो ये उससे भी पहले है। अब ये देखिए, अब इसको मजीद वजाहत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कैसे आलम हमारे अब मुसलमान आलिम थे और इल्म का खजाना थे। अब वो बयान करते हैं कि इन्नल इंसान यतगय्यरु फिद्दीन मुद्दत उमरा, कि इंसान की जिंदगी में तगय्युर और तब्दीली आती रहती। अब देखिए दाएं तरफ अरबी लिखी है, सुम्मा 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 समा लगातार, कि फिर मैं आपके सामने तर्जमा ही करता हूँ कि वो उधर सुम्मा का मतलब फिर कि फिर वो दूध पीने वाला बच्चा होता है, फिर वो दूध छोड़ देता है, फिर वो बलूगत के करीब पहुंच जाता है, फिर वो जवान हो जाता है। ये तमाम के तमाम मराहिल उसकी अपनी मुद्दत उम्र में है। जो मुद्दत उम्र, चाहे आप 70 साल लिख लीजिए चाहे 40 साल लिख लीजिए, वो उसकी जितनी उम्र है इन प्रोसेस से वो गुजर रहा है। फिर वो पुख्ता उम्र को पहुंचता है, फिर वो सुम्मा शेखा, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर तो सुम्मा हरमा यतवफ़ाहुल्लाहु बाद ज़ालिक, फिर जब वो बिल्कुल ज़ईफ हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको मौत देता है, और उसके बाद वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब उन्होंने बयान किया नीचे कि ये इसके इन मराहिल की खबरों की तरतीब देने के तरीका है जिनसे वो इस दुनिया में अपने क़याम के दरमियान गुजरता है। लिहाजा ये तरतीब देने का एक तरीका है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सुम्मा काना, वो अलका हो गया, फिर वो मुद्गा हो गया, और फिर वो उसमें रूह फूंक दी गई। ये वो तरतीब के अल्फाज है। जरा इसको हमें बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाना चाहिए, क्योंकि इब्न अज़्मलकानी ने कोई एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपकी जो तहरीर है, आपके इल्म की वजाहत, और हम जितनी भी इसकी तारीफ करें वो कम है। वजह क्या है? मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज लिखा है। देखिए, आज अगर एम्ब्रियोलॉजी का इल्म आने के बाद हम इसकी ये तशरीह करते आज के आलम, तो उससे ये समझा जाता कि हमने कुरान और हदीस को एम्ब्रियोलॉजी से सीखा है। हालांकि एम्ब्रियोलॉजी ने हमें जो अब बताया है वो 7वीं सदी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की एक खफी वही के जरिए उम्मत को एक तरह मुत्तले कर दिया। और फिर ऐसे ऐसे आलम अल्लाह ताला ने
پیدا فرما دیے، جن کو بھی میں کہوں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آپ الہام کہہ دیجئے، آپ اس کو سمجھ بوجھ کہہ دیجئے، کہ انہوں نے اس کو بالکل اس کے نتیجے پہ پہنچے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ آج ہم، یہ تو 651 ہجرہ ہے، آج 2024 کی جو علم کی ایمبریولوجی کی کتابیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بالکل عزم القانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کی ملک ایک تو علمی حقائق کی مطابقت کر رہی ہیں، پھر اس دور کا ایمبریولوجی علم 101% یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ علامہ ابن عزم القانی نے جو قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کو سمجھا، وہ بالکل علم جنین کے عین مطابق ہے۔ اب پھر کون سا اختلاف رہ جاتا ہے، جبکہ حقائق بھی اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دیکھیے اب اگلے لفظ پہ آتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سمجھ رہے ہیں اپنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کس کے ضمن میں، کیونکہ یہ مجمل ہے، ہم مبین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ اصول علماء ہی نے بیان کیا، اور جو میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ علماء ہی کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ثم 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 لگاتار یہ ثم کا لفظ ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ ثم سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے ایک تو ثم کا لفظ جو ہے وہ دیر ہونے والے واقعات، ٹائم لیگ بٹوین ایونٹس، ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ، دوسرے کے بعد تیسرا ایونٹ، لہٰذا جس ایونٹس کے درمیان ٹائم لگ جاتا ہے وہاں وقت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس کی مثال پڑھ لی، میں نے اس لیے اس کو دوبارہ لکھی نہیں، کہ اب اس کے ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر ایک وقت گزرا، پھر نطفے میں تبدیل ہو گیا، پھر نطفے نے ایک علقہ کی شکل اختیار کی، کم از کم اس کے اندر 8 دن لگ گئے، لہذا وہ جو دیر سے ہونے والے واقعات تھے ثم 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 کے الفاظ آئے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو دوسرا مطلب ہے کہ ترتیب کو بیان کیا، سیکوینس آف ایونٹس، یہ لگاتار ابھی آپ نے دیکھے عزم القانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیکوینس آف ایونٹس میں بیان کیا، اور ابھی ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے آپ، سیکوینس آف ایونٹس، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ لیکن عربی لینگویج ایک وسیع ترین لینگویج ہے، اس میں بغیر ترتیب کے صرف واقعات کا بیان کرنا بھی شامل ہے، ایونٹس وداؤٹ سیکوینس۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کر رہا ہوں، حامیم سجدہ کی آیت ہے، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا۔ یہ لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں اس کو سمجھنے چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے اندر واحد جو ہے وہ پہلے تو سیکوینس میں اگر ہم آئیں تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت اماں حوا کا نام آتا ہے، پھر ہماری مخلوق کو پوری تمام انسانیت کا نام آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس کو سمجھیں کہ اس میں ترتیب نہیں ہے، اس کے اندر اماں حوا کا ذکر ثم کے بعد ہے، ثم جعل منها زوجها، حالانکہ میری اور آپ کی سب کی تخلیق پہلے ایک حضرت آدم علیہ السلام سے ذکر کر دی گئی، اس کے بعد حضرت اماں حوا کا ذکر کیا گیا۔ لہٰذا عربی میں یہ بھی طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ اب بسا اوقات دو حقیقتوں کو بیان کیا جاتا ہے، میں اب آپ کو سامنے اگلا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ لفظ ثم کے بعد کے معنی، ایک حقیقت ہے جو ثم کے لفظ سے پہلے بیان کر دی جائے، اب وہ لفظ کی وہ جو حقیقت بیان کر دی جائے گی اس کے بعد لفظ ثم لایا جائے، اور ثم لائے جانے کے بعد پھر ایک ایسی حقیقت کا ذکر کیا جائے جو پہلی والی حقیقت کے اندر ہی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کو آپ واضح کر دیا اس بات کو۔ ابھی سورہ فصلت اور حمیم سجدہ کی آیات سے میں آپ کو یہ بالکل آپ کو واضح کروں گا کہ لفظ ثم کے بعد بیان ہونے والی حقیقت، دوبارہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ ثم سے پہلے بیان ہونے والی حقیقت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ آپ اس کو ابھی جو ہی آیت پڑھیں گے دیکھیں گے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن و حدیث کے بے شمار حوالے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے،
لہٰذا اب آپ دیکھیے، اگر آپ اس کا غلط مطلب لیں گے ثم کے بعد کا، تو پھر یہ تخلیق 6 دن نہیں ہے، پھر 8 دن میں ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے آیت، دیکھیے خلق الارض فی یومین، بنائی زمین 2 دنوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور پھر رکھے اس میں پہاڑ اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَأَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر برکت رکھی اس کے اندر، اور اس کے اندر اور ٹھہرائی اس میں خوراکیں اس کی 4 دن میں، لہٰذا 2 دن اور یہ 4 دن ملائے پورے 6 دن بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت لا رہے ہیں ثم لفظ کے بعد، ثم استوى الى السماء فهي دخان، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر چڑھا وہ آسمان کی طرف، اور وہ اس وقت آسمان دھواں ہو رہا تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، کہ اور پھر اللہ نے دونوں کو کہا، آسمان کو بھی اور زمین کو بھی کہا، کہ اس کو اور زمین کو کہا آؤ تم دونوں خوشی سے، انہوں نے کہا یا ناخوشی سے، تو انہوں نے دونوں نے کہا قال اتینا اطاغین، کہ انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں خوشی سے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ جب وہ دونوں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر کر دیے وہ 7 آسمان 2 دن میں۔ اب دیکھیے اگر اوپر کے 2 اور 4 6 ہو گئے، تو یہ والے تو اگر آپ 2 اس میں الگ سمجھیں، حالانکہ یہ ثم کے لفظ کے بعد بیان ہو رہے ہیں، تو پھر تو یہ 8 دن بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ عربی زبان کی لینگویج کا یہ انداز ہے کہ ایک تفصیل کو بیان کرتے ہوئے اوپر کی جو حقیقت ہے اسی میں سے کسی اور حقیقت کو دوبارہ پھر ثم کہہ کے بیان کر دیا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے شاید مشکل ہو، لیکن عربی جو اہل زبان لوگ ہیں وہ اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں ثم کا مطلب کس معنی میں لیا گیا۔ لہٰذا اعظم الکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صرف متن کو پڑھا ہے، اور اس میں ثم کے لفظ پڑھے ہیں اور مثل ذالک پڑھا ہے، تو بالکل اپنے ایک مکمل نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ اوپر میں نے عرض کی، اب آپ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے اب حدیث بھی پیش کروں گا، وہی حدیث جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یومین 2 دن، 4 ایام 4 دن، لہٰذا وہ 4 اور 2 6 دن کے اندر یہ تمام نیچے مرحلہ جو تمام آسمان ہیں وہ اوپر ہی ذکر ان کا ہو چکا، وہ اس کے اندر شامل ہیں، لہٰذا تبھی جا کر 6 دن بنیں گے۔ اس کو الگ دن سمجھنا یہ درست نہیں ہے، یہ عربی زبان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوگا۔ اب یہ تو تھی سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت کی آیات 9 تا 12۔ اب آپ حدیث کو دیکھیے جو ہمارا ذکر حدیث سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن اوپر آ گیا کہ تخلیق کے سارا مادہ اکٹھا ہو گیا۔ اب نیچے 2 دفعہ ثم آیا ہے، اور دونوں دفعہ ثم کا مطلب ہے کہ اسی 40 دن کے اندر مثل ذالک یکون فی ذالک علقہ یکون فی ذالک مضغۃ مثل ذالک۔ اب یہ تمام کے تمام مراحل جب اس میں دیکھے جائیں گے جس طریقے سے سورہ فصلت کی آیت ہے، تو پھر 40 دنوں میں ہی یہ علقہ بھی ہے، یہ مضغہ بھی ہے، اور نطفہ تو یقیناً اس کے مفہوم میں شامل ہے، تخلیق کا آغاز ہی نطفے سے ہوا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ہم نے بالکل واضح طور پر سمجھ لیا۔ اگلا لفظ دیکھیے، تیسرا لفظ تھا فی ذالک۔ اب یہ دیکھیے یہ علماء نے اس کے لیے بیان کیا، یہ میں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف مسلم کی صحیح مسلم میں ہیں، صحیح بخاری میں یہ الفاظ راوی نے ادا نہیں کیے، لہٰذا اس کے سامنے جو بات ہوئی ہے انہوں نے ویسے ہی بیان کرنا تھا، انہوں نے ویسا بیان کیا ہے۔ لیکن فی ذالک کے الفاظ صحیح مسلم میں زائد بیان کیے، راوی نے بیان کیے، اور بالکل مستند بات یہ روایت بیان کی۔ اب وہ علماء نے جو بیان کیا کہ فی ذالک سے مراد 40 یوما ہے، ثم یکون فی ذالک، کہ وہی 40 دن میں وہ علقہ ہو گیا،
फी ज़ालिक, फिर अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी ज़ालिक मुद्गा, वो उन्हीं 40 दिनों में फिर मुद्गा भी हो गया। लिहाजा ये जो फी ज़ालिक का इशारा है, उलमा ने इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया कि ये अरबाईना यौमा की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये उसी बात को समझा रही है। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने फिर सही मुस्लिम की हदीस को भी सामने रखा, क्योंकि ये इसको और वजाहत कर रही उसी बात की। लिहाजा इसके नुत्फा, हल्का और मुद्गा के तीनों मराहिल 40 अयाम ही में मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ये मैंने एक थोड़ा सा नक्शा आपके लिए बनाया कि आप इसको बिल्कुल वजाहत से समझ जाएं। इसमें देखिए पहला लफ्ज नुत्फा, जो कि लफ्ज मैंने ऊपर खास तौर पर लिखा है, इसका मफहूम शामिल है, क्योंकि तख्लीक का आगाज ही नुत्फे से है। दो नुत्फे मिले हैं तो उन्होंने तख्लीक का आगाज किया है। उसके बाद अलका है, उसके बाद मुदगा है। लेकिन ये तीनों के तीनों मराहिल हैं तख्लीक के, जो फी जालिक के अंदर है। और फी जालिक कहाँ का इशारा कर रहा है? 40 दिनों का इशारा कर रहा है। ये देखिए, ये उलमा की बयान करदा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो खास तौर पर अहले जुबान के उलमा, बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह, हमारे उलमा भी नहायत ही अजीम मुकाम पर हैं, वो भी इस बात को बिल्कुल समझते हैं। और हम इस बात को अब जिस तरीके से हम के सामने ये जो भी बयान हुआ रहा है, उसको बहुत जरूर इस पे तवज्जो फरमाएंगे कि ये देखिए, ये तीनों मराहिल का जिक्र है, लेकिन नुत्फा का लफ्ज हदीस में ना लिखा है, कभी भी नहीं लिखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुस्लिम की और बुखारी के हदीस क्या, बाकी तमाम किताबों में नुत्फा नहीं लिखा, क्योंकि वो तो तख्लीक का वैसे ही आगाज है। लिहाजा ये 40 दिनों में तीनों मराहिल अब देखिए मुकम्मल हो गए। अब हम अगले हिस्से पे आते हैं कि तीनों मराहिल में देखिए, अब हमने वो जो लफ्ज थे सुम्मा भी, फी जालिक भी, मिसला जालिक समझ लिया। हदीस हमारे सामने बिल्कुल सामने आ गई। अब मैं एक इल्मी नुक्ता आपके सामने रखने लगा। देखिए ये इल्मी नुक्ता, देखिए कि ये तीनों मराहिल अगर 40, 40 और 40 दिन के फर्क में है, तो सूरतुल मोमिनून में मुदगा के मरहे के लिए लफ्ज फा क्यों इस्तेमाल किया गया? अल्लाह ताला के कलाम का एक लफ्ज भी बगैर हिकमत के नहीं है। मैं आपके सामने ये दोनों आयात रखता हूं, सूरह हज की भी और सूरतुल मोमिनून की भी। देखिए सूरतुल हज की 5 नंबर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वही अंदाज है, फ़इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। उधर सूरतुल मोमिनून में कह दिया वलकद खलकनल इंसाना मिन मिन सुलालतिन मिन तीन, कि दोनों तुराब भी, तीन भी मिट्टी से पैदा किया गया। अब ये देखिए सुम अल हज के अंदर मैं वल्लाहु आलम का लफ्ज पहले बोल रहा हूं कि कोई अल्लाह ताला मेरी इस मामले में कर कोई गलती कुताही है तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे, वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला ने सूरह हज में तीनों मरहलों के लिए सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वल्लाहु आलम ये तरतीब को बयान कर दिया गया है। ये एक जिस तरह मुजमल अंदाज में बयान किया जाता है सूरह हज में, वैसे ही बयान किया गया कि सुम्मा मिन नुतफतिन, उधर भी कह दिया सुम्मा जअलना नुतफतन फी करार मकीन। लिहाजा ये आप देखिए दोनों को, उधर भी सुम्मा, इधर भी सुम्मा। इधर थी ये नुतफा का फिर अलका में कन्वर्ट होना है तो सुम्मा मिन अलका। इधर कह दिया सुम्मा खलकना नुतफतन अलका, फिर नुतफा अलका में तब्दील हुआ। अब उधर फिर सुम्मा में मुदगा। लेकिन यहां देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक जिस तरीके से एक मुबय्यन मामला कर दिया, फखलकना अलका मुदगा। अब जो फा का लफज है, हजरात, ख्वातीन और हजरात, ये जो अरबी लोग हैं, ये तो फा और सुम्मा अक्सर अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए इस समझ लफ्ज अल्फाज को समझना समझाना बहुत आसान है। वो तो फौरन जहां फा का मतलब है, उसने कहा कि क्विक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जा रही, क्विक इवेंट्स हैं जो कि इन सक्सेशन आ रहे हैं। हम इंग्लिश में जिस तरह इमीडिएटली बोल देते हैं। अब इसकी तफसील आप देखिए जो इल्म जनीन में है, एम्ब्रियोलॉजी के नॉलेज में है, वो मैंने नीचे लिखी है कि इसकी वजाहत आपके सामने है कि जनीन ने 24 से 25वें दिन वो अलका में है, और अलका ने जब मुदगा में कन्वर्ट होना है तो उसको 40 दिन नहीं चाहिए, वो तो 26वें दिन या 27वें दिन मुदगा की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब बताइए, फख ना आएगा तो और क्या आएगा? अब देखिए कि सूरह हज में तरतीब बयान हुई है वल्लाहु आलम, और इधर बिल्कुल स्पेसिफिकली बता दिया गया कि
اس میں کتنا ٹائم لگا ہے، ہم نے بالکل اس کو واضح انداز میں کر لیا. یہ ایسا نہیں ہے، اس کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ فا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مدغہ کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ کوئی عالم اس کو بیان کر سکتا ہے یا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بالکل بات واضح ہے، 2 اور 2 جمع 4 کی طرح واضح ہے کہ سورہ حج میں تو اس کی ترتیب ہے، ادھر بالکل اس کو اسپیسیفکلی بتا دیا کہ یہ جو نطفہ علقہ ہے، علقہ جب مدغہ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ فرق فخلقنا مدغہ. اب یہ اس دلیل کے بعد میں آپ اگلے الفظ کی طرح آتا ہوں. دیکھیے اب میں وہیں سے اینڈ کروں گا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اپنے 10 پہلے لیکچروں کے اندر، کہ رحم مادر میں تخلیق کے انسان کے حقائق کیا ہیں. اور اس کے لیے آج کل جو لفظ عام سمپل ہے کہ فیکٹس آن گراؤنڈ، یہ اس کو نہ کوئی انسان جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی عالم جھٹلا سکتا ہے، اور جو جھٹلائے گا وہ اپنے اوپر لاعلمی کا تہمت لے گا، کیونکہ فیکٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے جس طریقے سے شروع میں مثال کی تھی آپ کے سامنے، اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تھی. جب رائے 2 3 4 کتنی بھی رائے رکھی جائیں، لیکن جب فیکٹس ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر 2 3 رائے نہیں رہتی، پھر ایک رائے ہو جاتی ہے کہ لو بھئی یہ حقیقت ہے جو اب ہم نے غلط سمجھا. جنہوں نے غلط سمجھا وہ کہتے ہیں ہاں ہماری رائے غلط تھی، یہ رائے صحیح تھی جو ہمارے دوسرے بھائیوں نے ادا کی. حقائق سامنے آ گئے. لہٰذا اب انکار کرنا تعصب ہے، اپنی ہلاکت ہے، لہٰذا انکار ہو ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کے سامنے 2 ہی پہلوؤں میں ان چیزوں کو رکھوں گا. میں آپ کے سامنے آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیے سورۃ المومنون میں ہم نے لفظ پڑھے تھے ثم اور فا. اب یہ دیکھیے ایک عالم ہے، میں الحمدللہ ہمارے مفتی ہیں جنہوں نے یہ چیز نوٹ کی اور اپنی تفسیر میں لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو مراحل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہ مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد کتنا وقت گزرا یہ تو ہمیں معلوم نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ لے آئے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اب وہ مٹی سے نطفے بنے، نطفے ملے، اب نطفوں کے ملے پھر انہوں نے تخلیق کا آغاز کیا. اب وہ پھر اللہ تعالیٰ ثم کا لفظ لا رہے، ثم خلقنا نطفۃ علقہ، نطفۃ علقہ، کہ اب وہ تینوں مراحل کے لیے ثم لفظ آ گیا کہ اس کے اندر ٹائم لگے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ ایمبریولوجی کا بھی لفظ کہا کہ نطفہ کو علقہ میں کنورٹ ہونے میں 1 سے 14 دن ہے، لیکن اگر وہ رحم مادر سے لیں، جہاں سے وہ رحم مادر میں داخل ہونا شروع ہوا تو اس کو 8 دن لگے جب وہ علقہ میں کنورٹ ہوا. تو لہٰذا ٹائم فیکٹر آیا، ٹائم لیگ آیا. اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ بیان کیا. اب اگلے دیکھیے تینوں مراحل. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، کہ فوراً علقہ مدغہ میں کنورٹ ہو گیا. اسی طریقے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر فوراً مدغہ میں ہڈیاں بن گئیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر فوراً ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ثم کا لفظ لا رہے ہیں روح کے پھونکنے کے لیے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر اللہ تعالیٰ، یہ میں نے آپ کو کہا جسمانی وجود پہ بھی ہے، روحانی وجود پہ بھی اس کا اطلاق ہے. اگر انشأنا کو جسمانی وجود پہ لیں تو تمام کے تمام، پہلے وہ بالکل نیچے جھکا ہوا سی شیپ میں تھا جنین، اب وہ بالکل سیدھا ہونا شروع ہو گیا اور یہ تخلیق ہوتی گئی. اور خلقن آخر کے لیے تو میں نے آپ کے عرض کی کہ علماء کا زیادہ تر رائے ہے کہ یہاں روح پھونک دی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کلوزنگ سینٹنس لے آئے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین خالقوں میں سب سے بہترین خالق ہے. اور وہ بھی دیکھیے کہ خالق تو ہے ہی اللہ. اگر ہم اس کے لکھیں ابداع کا لیے لفظ جس بغیر کسی چیز کے، تو وہ تو خالق ہی وہی ہے. اور پھر کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو بھی کچھ صلاحیتیں دے دی، اپنے فضل و کرم سے کچھ اجزاء بنا دیے، لو بھی تم بھی تخلیق کر لو. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت کے پلان کے مطابق ہے.
اور وہ بھی ہر ایجاد اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جو ضمنی طور پر آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی احسن الخالقین ہے۔ حضرات یہ مفسر کی ایک رائے ہے، مفسر بہت بڑے عالم ہے، اور دیکھیے یہ عالم کی رائے جو ہوتی ہے ہمارے لیے بالکل باقاعدہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، ہم ان کی جتنی بھی قدر کریں عزت کریں اتنی ہی کم، زبان کے بالکل ماہر، نا صرف مفسر نہیں ہے جی جی بلکہ زبان بالکل صحیح، بالکل۔ اچھا یہ جو ہے نا، میں نے ان کی جو میں نے نام نہیں لکھا اس جگہ تفسیر کا، 8 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، پاکستان کے مفتی ہیں اور بڑے ہی عظیم مفتی ہیں، انہوں کی یہ رائے ہے۔ دیکھیے رائے کا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ رائے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کسی ریفرنس سے ہے تو وہ فبیہا، ورنہ وہ رائے کسی شخص کی بھی ہو، آپ وہ رائے درست بھی ہو سکتی ہے، وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو لفظ ثم اور فا کا استعمال ہوا ہے، وہ انہوں نے جو رائے پیش کی ہے، انہوں نے کہا یہ انسانی قیاس کے مطابق کیا گیا ہے، ثم اور فا کا لفظ جہاں ٹائم لیگ انسانی قیاس کے مطابق تھا تو وہاں انہوں نے چونکہ دیر طلب معاملہ تھا لہٰذا انہوں نے ثم کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر دیا، جہاں ٹائم پیریڈ کم تھا اس میں فا استعمال کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس میں ایک بات کو ضرور رکھوں کہ یہ دیکھیے رائے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اجر عطا فرمائے، انہوں نے ایک رائے پیش کی ہے، یہ رائے یہ درست بھی ہو سکتی ہے، یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل کے اندر انہوں نے ایک معاملہ تھا، اس پر اپنی رائے جب دی لوگوں کی رائے کے بعد، تو ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے اتنی صحیح رائے دی ہے اس دین کے اس مسئلے میں، تو آپ نے اس کو کہا کہ نوجوان بیٹھ جاؤ، یہ رائے غلط بھی ہو سکتی، لہذا رائے جب دی جائے اس کے غلط ہونے کا بھی گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں اگر صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ کی یہ رائے اللہ کے حکم سے ہے، وہی ہے، تو آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ اب اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے بدر کا مقام پسند کیا ہے، جو بدر کی جس جگہ پر قیام کرنے لگے ہیں ہاں جنگ کے لیے، یہ وہی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میری رائے میں یہ بہتر ہے۔ تو چونکہ ہمارے میں اس وقت جو بالکل وہ جسے کہنا چاہیے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، رائے کو ایکسپٹ کیا اور آپ نے اس کی رائے کو مان لی، اپنی رائے آپ نے کئی جگہوں کے اوپر پیچھے چھوڑ دی۔ بعد میں غزوہ احد کا دیکھیے، آپ تو مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہتے تھے، لیکن جب جوانوں نے رائے کی کہ ہم باہر لے کے لڑنا چاہتے ہیں، یہ ایک واحد موقع ہے جس کے اندر منافق کی بھی وہی رائے تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کی، تو لہٰذا آپ نے جب دیکھ لیا لوگوں کی رائے ہے تو پھر آپ نے ذرا پہن لی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کی یہ رائے ہے، تو آپ نے کہا نہیں، اب جب ذرا پہن لی ایک نبی نے تو پھر توکل علی اللہ، پھر اب باہر ہی چل کے لڑائی ہوگی بس۔ لیکن دیکھیے میں وہی جی جی وہی حق ہے بالکل۔ اب رائے جو ہے رائے وہی نہیں ہے، ہاں بالکل یہی بات میں جو مناز صاحب نے فرمائی کہ یہ رائے جو ہے یہ وہی نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کی رائے ہے، وہ رائے درست بھی ہو سکتی ہے، بالکل صحیح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے صحابہ سے، حالانکہ نبی تو آپ ہیں، لیکن آپ ان کی رائے کو صرف سنتے ہی نہیں تھے، بسا اوقات اس رائے پہ عمل بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے مفسر کی یہ رائے بیان کر رہا ہوں کہ ثم اور فا کا استعمال یہ سمجھ لینا کہ امکانی قیاس ہے، آپ ایک کمرے میں 10 آدمی بٹھا دیجئے، قیاس ہر آدمی کی ڈیفرنٹ ہو جائے گی، لہٰذا اس کی بھی ایک دلیل ہونی چاہیے، وہ دلیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے الفاظ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کہ ثم اور فا کا استعمال سورۃ المومنون میں کس طرح بیان کیا۔ پہلا مرحلہ تو تخلیق کا آغاز ہے، مٹی سے تخلیق، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نطفۃ فی قرار مکین، کہ نطفے کے مرحلے میں اب چونکہ وقت کا عنصر لگا ہے مٹی سے نطفے کا، تو ثم کا لفظ آ گیا، اور پھر ثم نطفہ کا پھرا لگا کر وہی وقت لگا ہے، 8 دن لگے ہیں،
आगे देखिए अलका फखलकना लगा मुदगा, मैंने आप सभी भी बयान किया कि वो 24 या 25वें दिन वो अलका है, तो 26 दिन वो 27 में वो मुदगा बन गया है, लिहाजा फा हुआ का लफ्ज। अब तेजी से वो अमल हुआ। इसी तरीके से मुदगा में जो हड्डियां बनी वो फौरन ही हड्डियां बननी शुरू हो गई, और 42 दिन के बाद हड्डियां बननी शुरू हो गई, और 49 डेज तक तो हड्डियां बन के पूरे जिस्म में फैल चुकी। बल्कि आपको मैं कहूँ कि 45 डेज के अंदर भी जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, जो मुर्कनी हड्डी का स्ट्रक्चर है, वो बन गया। वो जो लिम्स हैं वो 7वें हफ्ते में जाके बनते हैं। लिहाजा मैं आपके सामने बिल्कुल वही बात फकसौन अलैनाम अल्लाहमा, और फिर जो 27 से 56 दिन के 47 से 56 दिन में गोश्त भी बन गया। अब ये फा के मरहले आए, सुम्मा अब दोबारा अनशाना खल्कन आखर, कि वो एक तफसील का अगर आप जिस्मानी वजूद पे लगाएं तो वो अनशाना हो, वो पूरी जो इसमें वो उसकी सीधा होना, उसका बकायदा उसकी सीधा अब जनीन होना शरा आ रहा है, 38वें हफ्ते तक जाएगा। और खलकन आखिर रूह कब फूकी जाती है, यकीनन उसमें भी वक्त लगता है, इसलिए सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया। लिहाजा मैं आपसे कहूं, अब मैं अपनी गुफ्तगू के एक एक हिस्से पे आता हूं। ये हमने पहले भी पढ़े, सुलालत मिन तीन, कि मट्टी से इंसान को पैदा किया। सूरतुल मोमिनून की ये आयत, उन्हीं हम 7 मराहिल को दोबारा देखेंगे कि ये देखिए, तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि इसमें कोई गुफ्तगू की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यकीनन मट्टी से पैदा किया गया है। और हमने बड़ी तफसील के साथ तख्लीक मट्टी और पानी दोनों का तख्लीक का मादा इन हमने इसको डिस्कस कर लिया। दूसरा है नुतफा। अब देखिए मैंने अल्फाज नहीं है, मैं माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख्याल। ये 40 दिन का ख्याल, और हकीकत क्या है वो 1 तक 14 दिन है। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ और वो चीजें वाजे होती चली जाएंगी कि अरबी जुबान में हमने नुत्फे का मतलब क्या करार दिया था, कि बिल्कुल छोटा सा पानी का कतरा हो गोया, उसके लिए नुत्फा का लफ्ज है। अब नुत्फा का जब ये लफ्ज है तो ये तमाम मराहिल जो हमने पहले भी डिस्कस किए, कि वो नुत्फा का इख्तलाफ भी हुआ तो फिर भी वो नुत्फतुल अमशाज है, नए इंसान की मुकम्मल शख्सियत का बन जाना, और फिर इंसान का मर्द औरत होना, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलकर वो भी माया के कतरा की फकत ही फैसला हो जाता है। और फिर नुत्फा अमशाज की रहम से जो ट्यूब से मुंतकिल होता है वो भी है, और फिर करारे मकीन में दाखिल होता है। वो तमाम का तमाम नुत्फे की माया की एक शक्ल में, एक कतरे की शक्ल में है। और ये देखिए नुत्फतुल अमशाज के लिए तो अल्लाह ताला ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, हमने मिले जुले नुत्फे से पैदा किया। अब वो नुत्फे को अल्लाह ताला कहते कब तक, देखिए अब सवाल है कब तक नुत्फा रहता है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करार मकीन, देखिए तब तक जब तक के वो पूरा करार मकीन में ना दाखिल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आयत इस पे नाजिल फरमाई, एक जगह नहीं 2 जगह, सूरह मुरसलात में भी फरमाया अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करार मकीन, और फिर रखा उसको एक जमे हुए ठिकाने में। अब आप देखिए ये जो 14 दिन का करार मकीन में मुकम्मल दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद देखिए उसका रास्ता भी बंद हो गया। और मैं इसमें अब आपको आखिरी उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये है उसकी तस्वीर, कि नुत्फा बिल्कुल दाखिल हो गया, और नीचे देखिए ये रहमे मादर की दीवार की हिस्सा है, कि वो पूरे का पूरा वो रास्ता भी बंद हो गया। लिहाजा ये जो 13 दिन है, ये नुत्फा बिल्कुल तस्वीर है। इसके भी एक दिन के बाद का लिखा है कि वो करारे मकीन में मुकम्मल दाखिल हो गया, लिहाजा नुत्फा का अब वक्त मुकम्मल हो चुका। अब देखिए ये क्या 40 दिन का ऊपर जो जुमला उन्होंने लिखा, मैंने इसलिए कहा कि तुम में से किसी की जब तख्लीक होती है तो उसको 40 रोज माँ के बतन में नुत्फे की सूरत में रखा जाता है। ये उलमा का ये जो दूसरी ग्रुप है उन्होंने ये डिस्कस किया कि 40 रोज। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि 40 दिन का नुत्फा क्या नुत्फा कहला सकता है। देखिए ये नुत्फे की तस्वीर है, ये 40 के ये 42वें दिन की तस्वीर है। तो मैं आप 40 दिन इससे 2 दिन पीछे कर लीजिए, तो 40 दिन का तो आ जाएगी, ये तकरीबन 40 दिन का लगता है, क्योंकि उस ये वीक के अंदर उसमें उन्होंने उसको बयान किया है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें मैग्नीफाई हो जाता है इमेज, ये मैग्नीफाई करके उम्र ले लिया गया। अब आप देखिए क्या इसको पानी का कतरा कहा जा सकता?
मेरा तो नहीं, एक्चुअल पिक्चर है बिल्कुल। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए 1936-35 के अंदर ये बनी, और इसने बिल्कुल जनीन को वाजे कर दिया। इसमें अभी देखिए ये जो उसके जबड़े के भी आपको मैक्सिलरी प्रोमिनेंस नजर आ रहे हैं। अभी नाक के मीडियल हिस्से भी आपस में जुड़ने हैं, ये दोनों नाक के हिस्से हैं। माथे का आपने देखिए फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस आप ऊपर पढ़ सकते हैं। इसका मुंह भी देखिए ओरल कैविटी साथ लिखा हुआ है। जो पैलेट्स हैं, जो मैंडिबल्स हैं, ये सारे का सारे इसमें हैं। अब आप बताइए कैसे इसको आप पानी का कतरा कहेंगे। फिर अब आप तस्वीर देखिए, ये देखिए ये 40 दिन का जनीन है, 1 सेंटीमीटर इसका साइज है। अब मैं इसके तमाम मामलात आपके सामने इसलिए पढ़ने लगा हूं ताकि बिल्कुल उलमा को ये वाजे हो जाए कि इसको हम जनीन को नुत्फा नहीं कह सकते। आप इसकी तस्वीर देखिए, इसकी शक्ल सूरत देखिए, क्या चीजें बन चुकी हैं। मैं उसको आपके सामने एक एक करके अब बयान करने लगा हूं। अब पहले देखिए आपके सामने के दिल और खून की रगों के अंदर कि ये, मैं आप जरा इस पे तसल्ली के साथ इसके सुनिएगा। इसकी ये एम्ब्रियो की कंप्लीट फोल्डिंग हो चुकी है, हम उसे कहते हैं फोल्डिंग हो जाए। इसकी बॉडी वॉल जो है ना बंद हो चुकी है, लिहाजा ये पूरा जो हमने पूरा, अगर आपने इसमें को पहले लेक्चर्स अगर को मेरे सुन ले तो उसमें अंदर तो पूरी बॉडी वॉल ओपन थी, वो बंद हो चुकी। लिहाजा अब ये बिल्कुल एक मुकम्मल फोल्डिंग, मुकम्मल एम्ब्रियो है जिसकी फोल्डिंग हो चुकी है। अब देखिए इसके, देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो उसका खूनी निजाम है, तीसरे हफ्ते के शुरू में ही जनीन के अंदर खून की रगों के कब बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी 21 या 22 दिन का जब जनीन होता है तो दिल बनकर धड़कना शुरू हो जाता है। जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद जनीन जो है उसका दिल धड़कना, आप उसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड के जरिए खुद सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं। और जनीन का अपना खून 5वें हफ्ते में बनना शुरू हो जाता है, उसका अपना खून। और कार्डियोवैस्कुलर सब सिस्टम जो है इसका सबसे पहला निजाम है जो बनता है और अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब दूसरे में देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसका आसाबी निजाम है, वो 40 दिन के जनीन के दिमाग के चारों हिस्से बन जाते हैं। उसके अंदर फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, चारों हिस्से बन गए। और जनीन की हरकत जो है ना वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स उसकी शुरू हो गई। उसके अंदर अगर आप सलाहियत पैदा हो चुकी है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स की, और अगर आप इसको छुए तो ये रिफ्लेक्स एक्शन देगा, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देगा, अपने आप को छुई चीज से हटाएगा। ये जनीन का सर आप देखें इस वक्त भी निस्बतन बहुत बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त इसलिए बड़ा है कि दिमाग बड़ी तेजी से बन रहा होता है, तो वो उसका दिमाग बड़ा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होना शुरू हो जाता है। 43वें दिन ये दिमाग काम करना शुरू हो जाता है, इसकी ईईजी पॉजिटिव हो जाती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एनसेफलोग्राफी की वेव्स आती हैं जो कि पॉजिटिव हैं। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसने कहा कि जी उन्होंने जो फिलोपियन ट्यूब में बच्चा था उसको लिया और उसको उसमें वो उन्होंने ईईजी की चेक की और उसको बाहर भी निकाल लिया रहमे मादर से। 90 मिनट वो उसका दिमाग काम करता रहा। हजरात इसको नुत्फा कहेंगे? उसका तो दिमाग काम कर रहा है, हम उसको अभी भी नुत्फा कहें? ये तो हकायक को झुटलाने वाली बात है। कि अब फिर देखिए इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम देखिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का ये हालत है कि ये ट्यूब की शक्ल के अंदर प्रिमिटिव गट जो है इसकी वो बन जाती है और वो इनकॉर्पोरेट हुई होती है योग सैक के अंदर। मिड गट वो योग के साथ कनेक्ट हुई होती है। लिहाजा फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, तीनों के तीनों आंतड़ियों का बनने का हो जाती है। और इस वक्त इसकी आंतड़ियां थोड़ी सी जो बाहर की तरफ है वो निकल आती है, क्योंकि आंतड़ियों की इतनी तेजी से बन रही होती हैं कि वो पेट में समा नहीं पाती। लिहाजा वो तो उसको अम्बलाइकल हर्निया हम कहते हैं। 33वें महीने के आखिर में आंतड़ियां वापस पेट के अंदर चली जाती हैं। फिर आप देखिए कि 40 दिन के जनीन के ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये लंग्स है, लिवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, थायराइड है, सारे प्राइमोर्डिया इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये हमारे के सारे स्ट्रक्चर, ये उनकी अव्वलीन बुनियादी शक्ल है जिसमें उसकी तख्लीक हो चुकी है। और फिर आप देखिए कि इस वक्त इसके जो लिम्स हैं
یہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی کی اوریجنل پکچر ہے، یہ تصویر ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں اس کو کہ اس کی بازو بھی اور اس کے ٹانگوں کی جو پلیٹس ہیں وہ پاؤں کی پلیٹس بھی 6 ہفتے میں بن کر بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور تخلیق کی جو تقریباً 4-5 دن کے بعد وہ پاؤں کے بھی اسی طریقے سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور بیرونی حصہ ناک کا حصہ وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. ناک کے بننے کی نشاندہی 21 دن سے ہو جاتی ہے، 31-32 دن تک وہ نظر آنے لگتی ہیں. آنکھوں کے بننے کی نشاندہی دیکھیے 32 دن سے شروع ہو جاتی ہے. ریٹینل پگمنٹ اس میں نظر آنے لگتا ہے. اس کی لینس پٹس، اس کے آپٹک کسپس وہ بھی بن جاتے ہیں. کانوں کے بننے کی نشاندہی تو 4تھے ہفتے سے شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے جو اوریکل ہل لاکس ہیں، یہ جو باہر کان کے نظر آتے ہیں، وہ واضح نظر آنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو متذکرہ بالا جتنے بھی جو ہمیں ہیں بھی اس کے بہت، ایون میں آپ کو سب مختصراً بیان کروں کیونکہ وقت بالکل اب ختم ہونے لگا ہے، کہ پلیسنٹا جو کوریونک ویلا اس کے اور ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، اس کے ٹرشری اور دوسرے فری ویلا بھی بن جاتے ہیں. ریسپیریٹری سسٹم ابھی اس کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے 4تھ ویک کے اندر، کیوں ابھی اس نے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا ہے. اور جو اس کا ایمنیوٹک فلوئڈ ہے وہ بھی اس اسٹیج پہ ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اب سومائٹس جس کی وجہ سے وہ جو کمر کے جو وہ مورے تھے میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے، اس وقت اس کے 32 سے 35 پیئرز بن جاتے ہیں، 32 سے 35 پیئرز بن جاتے ہیں. حضرات یہ ہے نطفہ. اگر آپ کہیں اس کو کہ یہ پانی کا قطرہ ہے، سر کون مانے گا؟ حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے کہیں کہ سورج کل نکلے گا، میں کہوں گا سورج کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سورج کل نکلے گا. آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس کی گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی شدت گرمی کی محسوس کر رہا ہوں، اور پھر کیسے میں مان لوں کہ اب جنین 40 دن کا جین نطفہ ہے؟ اس کو آپ خود سوچئے. کسی حالت میں بھی یہ نطفہ نہیں ہے حضرات، کسی حالت میں بھی یہ نطفہ نہیں ہے. اب اگلے مراحل کے لیے آپ دیکھیے کہ حلقہ اس کی کیا حقائق ہے، وہ بھی میں اگلے ہفتے آپ کے کل اس کا لیکچر جو ہے اسی ٹائم پہ 10:30 بجے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہی ہمارا گفتگو کا آخری حصہ ہوگا، آخری لیکچر ہوگا. اور میں نے خود گزارش کی ہے اپنے منہاز خان صاحب سے کہ وہ اس گفتگو کا ان 10 لیکچرز کا اختتام وہی کریں اور آپ کے سامنے خلاصہ بھی رکھیں، اور پھر آپ کے سامنے اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہر فرد، خاص طور پر ان افراد کو جو مفتی حضرات ہیں اور جو فتویٰ دے رہے ہیں، وہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ قتل عمد سے بچ جائیں، قتل عمد نہ کریں. حقیقت یہ ہے جو اس وقت سامنے بیان ہو رہی ہے. یہ 40 دن کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہٰذا 40 سے 120 کے درمیان یہ جو ہو رہے ہیں قتل، وہ بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی آپ کے سامنے حقائق بیان کیے ہیں، کہ اس میں کوئی دانستہ نادانستہ کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا آخری لیکچر ہوگا، اور وہ اس کے بعد آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس پیغام کو آپ ان افراد تک جو خاص طور پر فتویٰ دے رہے ہیں، میں ان افراد کے عربک کنٹریز کے فتویٰ دینے والوں کے اوپر بات زیادہ نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے یہی خیالات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.